کل پیشی میں آئیں گے؟ یہ تو اب صبح پتہ چلے گا جی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو تو کیوں ایسے بیان آپ ویسے دیتے ہیں؟ مجھے دیکھیں کیا وجہ؟ طاہر صاحب بات یہ ہے نا کہ پہلا نقطہ یہ اٹھتا ہے جب شو کاز دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، الیکشن کمیشن کو اس وقت نوٹس لینا چاہیے تھا جب ملک کے اندر دھاندلی ڈاکہ مارا جا رہا تھا، اس وقت نوٹس لینا چاہیے تھا جب پیپر چھینے جا رہے تھے، جب پیپر ریجیکٹ کیے جا رہے تھے، جب پھر الیکشن نہیں کیا گیا، تو یہ سارا آپ کے سامنے ہے. اس وقت تو آپ نے نوٹس نہیں لیا. کمیشن کے پاس گئے، آپ کی ریپرزنٹیشنز ہوئیں، آپ کے اس وقت کے لیڈران نے ان کے ساتھ میٹنگز کی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اعتراضات ہیں، لیکن فزیکل ہارم اصل ہوا یہ ہے کہ ہم شوز میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، میں بھی خود بائی چانس لڑ گئی ہوں الیکشن، ٹھیک ہے جی، تو جب آپ خود وکٹم ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں میں خود گیا ہوں لیکن ہماری الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں کی جا رہی. کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ ریٹائر ججز وہاں بٹھا دیے گئے. الیکشن تو نہیں ہے. دیکھیں میں اب اس پہ بھی جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سہیل افریدی نے وہاں یہ نہیں کہا کہ عمر ایوب کا یہ نشان ہے، یہ دو، یہ کرو، یہ کرو، نمبر 1. دوسری چیز یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ کیسے اثر انداز ہے. دوسری چیز اثر انداز نہیں، اس نے دھمکیاں، اس نے کہا کہ آپ کو نہ صبح کا سورج آپ دیکھ پائیں گے نہ پھر دن کی روشنی دیکھ پائیں گے. دیکھیں اس کا نقطہ کیا تھا؟ اس کا نقطہ یہ تھا کہ کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے الیکشن فیئر ہونا چاہیے. اب فیئر الیکشن کے اوپر اگر اتنی تکلیف ہے تو فیئر الیکشن کروا دیں. کہ آپ جیتے نہیں، فیئر جیتے نہیں، مطلب فیئر الیکشن ہو. جیسے آپ ہار گئے تو پھر آپ نے کہنا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ فیئر الیکشن جو ہے وہ مرجوب کے حق میں ہوں. اس نے کہا ہے کہ اوورآل دونوں امیدواروں کو دیکھ کے فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آپ نے دونوں امیدواروں کو ویسے جوڑ دیا. دوسری چیز دیکھیں، آپ دیکھیں پنجاب کے اندر پی ایم ایل کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ فیڈرل منسٹر جو ہیں اویس لغاری ہیں، وہ جا کے کیسے وہاں پر زرتاج گل کے حلقے میں جا کر کمپین اور جا کر تقریر وہاں پہ جا کے الیکشن کمیشن کے ادھر کیوں نہیں نوٹس لیا الیکشن کمشن نے؟ دوسرا مریم نواز صاحبہ نے جا کر بطور چیف منسٹر سیالکوٹ کے اندر جا کر کمپین کی، ان سے ذرا پوچھیں. کیمپین کے اوپر تو ایشو نہیں ہے، تقریریں کی ہیں، نہیں ایجنڈا نہیں آپ پروموٹ کر سکتے. اگر بات کریں نا تو آپ نے کہا جو اویس لغاری کا تو ابھی تک الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا، لیکن طلال چودھری نے اپنے بھائی کے حلقے میں الیکشن کمپین کی ہے، اس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس ضرور لیا ہے. اور الیکشن کمیشن ہوں گے نا یہ الیکشن کیمپین چلانے یا وسائل کے استعمال کا معاملہ نہیں ہے. اعتراضات آپ بہتر سمجھتے ہیں. کیا اعتراضات؟ پنجوتا صاحب جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ نوٹس نہیں لیا، تو دیکھیں الیکشن کمیشن نوٹس لے رہا ہے، کسی حد تک نوٹس لے رہا ہے. اگر نہیں آج کا اعتراض جو ہے کیمپین کے حوالے سے تو نہیں ہے جی. آج کا دیکھیں اگر ہم اسپیسیفک بات کریں تو کل سہیل آفریدی صاحب نے حویلیاں جلسے میں جا کر ان کے ساتھ، آپ کہہ رہے تھے کہ پارٹی کا نشان انہوں نے نہیں بولا، لیکن ان کے ساتھ عمر ایوب کی اہلیہ موجود تھیں اور عمر ایوب خود مفرور ہے. آج الیکشن کمیشن نے بھی اس معاملے پر اعتراضات اٹھائے اور تشویش کا اظہار کیا کہ ایک بندہ مفرور ساتھ کھڑا ہے اور آپ اسی کی بیگم کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح اور جب نواز شریف صاحب ٹکٹیں دے رہے تھے لندن بیٹھ کے، اس وقت مفروری نہیں تھی. سر ہم تو اس بات کی ابھی اس کے اوپر، لیکن یہ اعتراض ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ، گو اہیڈ. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو زبان یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جلسوں کے اندر، یہ جان بوجھ کے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. کوئی بھی آپ جنید اکبر صاحب کی بھی اسپیچ سن لیں، ان کی سہیل آفریدی صاحب کی بھی اسپیچ سن لیں، ان سے ایک بیان منسوب ہے جو میں نے بھی سنا بھی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پانی روک لیں. ہاں ہم ان کا پانی، یہ ہمارا جو ہے اگر گندم نہیں آنے دیں گے ہم ان کا پانی بند کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مری کے لوگوں کو پانی جو ہے وہ ہزارہ سے ملتا ہے، اور اسی طرح کی اسلام آباد کے لوگوں کو پانی بھی ہزارہ سے ملتا ہے، ہری پور سے ملتا ہے سوری، تو یہ ہم سارے بند کر دیں گے. مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں نا. پھر انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ صبح نہیں دیکھو گے یا شام نہیں دیکھو گے، یہ تو اوپنلی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو قتل کرنے کی. تشریح کیا قتل کرنے کی دھمکی ہے، اغوا کرنے کی، قتل کرنے کی، یہ وہ تھریٹس ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ دیکھیں جی اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو پھر ہم ایسا کام کریں گے کہ ملک کو بہت ڈیمیج ہوگا. تو بڑا ہونے والا ہے. یہ اگر آپ کی سیاست رہ گئی ہے، اس ملک میں وزیر اعظم پھانسی بھی لگے، جیلوں میں بھی گئے، لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز ماضی میں بنے. ابھی میں نہیں کہہ رہا جھوٹے، لیکن ماضی میں بہت بنے کیسز ان کے، بالخصوص ان کے دور میں. پھر اس سے زیادہ مشکلات لوگوں نے فیس کی، لیکن کبھی یہ والی حرکتیں تو نہیں کی نا. آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد ان کا اپنا، یہ بھی کیسے ان کا اپنا انداز ہے ان کا پروٹیسٹ کرنے، اپنا یہ پروٹیسٹ کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض ان کی اس زبان پہ ہے جو آئین اور قانون سے باہر ہے. میں اگر آپ کو تھریٹ کر دوں، میں ان کو تھریٹ کر دوں، کل کو یہ کوئی یہ اس کے بعد کیا اگلا اسٹیپ کیا ہے تھریٹ کرنے؟ یہ دیٹس امپورٹنٹ. اگلا اسٹیپ کا دیکھیے اڈیالہ نے ٹریگر کیا ہے اس کو کہ یا پہلے سے ہونے والا تھا. اڈیالہ تو ایکسکیوز بن گیا. اڈیالہ نے ٹریگر کیا، وہاں پہ
پانی استعمال کیا گیا اور ڈسپرس کیا گیا اور ہاتھا پائی، کیا ہوا وہاں پہ؟ طلعت صاحب پانی استعمال نہیں کیا گیا، وہ بھی ایک ٹیکٹیکلی ایک چیز ڈیولپ کی گئی اس سارے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ کیا مطلب پانی نہیں استعمال کیا گیا؟ جو اڈیالہ روڈ ہے نا وہ تھرو آؤٹ چکری تک اس کی ڈیولپمنٹ جاری ہے، اور اڈیالہ کا جو ایریا ہے وہ وہاں پہ ویسے بھی پانی کا ایشو اور پانی کی ٹینکیاں گائے بگائے ہر جگہ آپ کو 1-2 کلومیٹر کے بعد نمبروں میں درجنوں میں ملے گی۔ اب وہاں پہ جہاں پہ ان کا دھرنا ہوا تھا علیمہ آپا کا اور ان کی فیملی کا اور دیگر جتنے لیڈرز تھے، وہاں پہ ایک ٹینکی فارماسیوٹیکل کمپنی کے باہر پہلے سے کھڑی تھی، سائیڈ پہ ادھر بھی نالا بنا ہوا ہے ایک تازہ، اور وہ اس کو پانی لگاتے ہیں سیمنٹ وغیرہ کو، اور اس طرف کنسٹرکشن جاری ہے۔ جب یہ وہاں پہ گئے ہیں وہ اس وقت کی کھڑی تھی، اگر پولیس نے ان پہ پانی ڈالنے کے لیے وہ پانی کینن گن نہیں تھی آپ کہہ رہے ہیں؟ کینن گن نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک پائپ لپٹا ہوا تھا۔ ہم تو کینن گن رپورٹ کر کے ہر جگہ کے اوپر آپ نے کینن گن، یہ بتاتے ہیں، خود ہی بتاتے ہیں کہ کیسے پائپ ہوا اور کیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ گیا، اس نے اس پائپ کو کھولا اور پائپ لے کے آیا آگے۔ اس کے بعد ان کی پارٹی کی ایک ایکٹیوسٹ ہیں خاتون، میں نام نہیں لیتا، ان کے خاون نے دیکھ کے انہوں نے وہ کہا جی یہ دیکھیں ہم پہ پانی ڈالنے کے لیے، اور بھی اسی دوران مجھے اب یہ چیز کلیئر نہیں ہے، میں نے اس کی پولیس افیشل سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بندے کی تلاش میں جو اس پلاننگ کا ساتھ اور جس نے جا کے پیچھے سے والو کھولا، لیکن پانی ان پہ نہیں پڑا، سڑکوں پہ گرایا، بالوں سے پکڑا، نالے میں پھینک دیا۔ یہ بھی الزامات لگائے نا آپ نے۔ یاسر بھائی بالکل غلط فرما رہے ہیں، کمال ہو گیا آپ کے ساتھ بیٹھے نہ میں خود اس کا وکٹم ہوں، ہم بیٹھے ہوئے تھے سڑک پانی کا وکٹم، بالکل ہم سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پائپ جو ہے وہ وہاں پر گیلے ہی ہوں گے نا، سڑک گیلی تھی تو گیلی سڑک، نیور جی نہیں، سڑک کیسے گیلی ہے، کوئی بارش ہو رہی تھی، پانی جو ہے چھوڑا گیا، اس پائپ کو کھولا گیا، اوپر کی کھول کے تھی اور نیچے ان کی قمیض گیلی تھی، وہی یہ کس طرح پانی آیا؟ اوپر کدھر گیلی تھی؟ وہ نہیں تھی نا، تو نیچے ہی پانی ہوتا ہے نا، جب نیچے پائپ سڑک پہ پڑا تھا نا، اوپر سے پانی ماریں گے نہیں اوپر سے نہیں مارا نا، اٹھا کے یوں نہیں مارا، بیٹھی ہوئی تھی، چھوڑ دیا کہ یہ ساری گیلی ہو جائیں، اٹھ جائیں۔ پنجوتا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو پانی کا پائپ استعمال کیا گیا وہ گھر میں سپلائی والا تھا یا کینن گن والا؟ یاسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے کیمرے، سن لیجیے جی ایک منٹ اللہ، کیا ان کے کیمرے پیچھے ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ گاڑیوں کے اندر بیٹھ جائیں؟ جب سارا وہاں پر ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، ویڈیو کیوں نہیں کور کی انہوں نے؟ یہ تو رپورٹر ہیں، آپ کا موبائل سے، ہمارے پاس موبائل سے، ہمیں مارا ہے انہوں نے، ہمیں دھکے دے کے پیچھے کیا۔ آپ نے کیوں نہیں ویڈیو بنائی؟ دیکھیں لائٹیں ساری بند تھی، ہمیں مار رہے تھے، ہم ویڈیو بناتے، آج کل کا موبائل ہمارے ساتھ ہتھا پائی کر رہے تھے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یار سارا کیا گیا، یہ حلف دے دیں۔ جو ویڈیو وہاں سے وائرل ہوئی ہے نورین آپا کی، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جب سارا سن لیجئے، جو سارا وکٹمائز کر دیا گیا، اس کے بعد جا کر آپ 5 سیکنڈ کا وہ ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں، اس سے جو ساری کاروائی ڈالی گئی ہے وہ کدھر تھے؟ یہ سارے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ادھر موجود تھا، 50 بندے وہاں سے لے کر آ جائیں، ان کو دبایا گیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خود سے گئے تھے، ان کو دبایا گیا ہوگا کہ آپ نہ جائیے، کیمرے چھین لیتے ہیں سارا کوئی۔ ہمارے رسپانسبل جرنلسٹ ہیں، اس طرح دبانے جب 2019 میں بات ہوتی تھی، طلعت صاحب آپ کی رائے اور طلعت صاحب اس میں ایک چیز، آج آپ کی رائے اور ایسے نہ کیجیے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات انہوں نے بات کی ہے کہ آئین جو ہے پاکستان کا، اس کو یہ نہیں مانتے، جو اس کے مطابق نہیں چلتے، قانون کے مطابق نہیں چلتے، ہم 1973 کے آئین کے مطابق چلتے ہیں، ہم جو 2025 کے اندر آپ نے آئین کو ختم کیا ہے اس کے مطابق نہیں چلتے۔ ترمیم کیا ختم؟ ترمیم کیسے؟ جیلی پارلیمنٹ نے، جس کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں، آپ کو بھی مینڈیٹ نہیں تھا نا، آرٹیز ہم نے ترمیم کی تھی، ہم نے قانون بنائے نہیں تھے، کتنی پٹیشن، الیکشن ایکٹ کس نے تبدیل کیا؟ بالکل الیکشن ایکٹ میں ریٹائر ججز لے کر 2019 کیا کہتے ہیں؟ بالکل عفنان صاحب ایسی بات کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے، یعنی آپ کو کوئی پوچھے نہیں، آپ کو کوئی ٹچ نہ کرے، آپ گولی ماریں، آپ ڈاکہ ماریں، جو مرضی، ایسا نہیں چلے گا، دھمکی ایسا نہیں چلے گا، مارنے کی دھمکی تو آپ کی طرف سے آئی، آپ کے بہار ہم نے دھمکی دی اور انہوں نے مارا ہے ہمیں، انہوں نے مارا ہے، گولیاں ماری ہیں، دو ہمارے کارکن ہیں مری سے، میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، ان کو ٹی ایل پی کی وہ اس لسٹ میں ڈال کے شیڈول 4 میں ڈالا گیا ہے، میرے سامنے نام ہیں وہ پی ٹی آئی کے، یہ پاکستان کے اندر یہ عزیز ستی اور عمر ستی، بھائی ان سے مجھے جواب لے کر دیں کہ یہ کیسے آپ شیڈول 4 کے اندر یہ کنسیڈر کریں ہیں پی ٹی آئی کے، آپ ٹی ایل پی کے کھاتے میں ڈال کے اب پی ٹی آئی کو وکٹمائز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کے اتنے قریب کھڑے تھے، ہم ہر مظلوم کے قریب کھڑے ہیں۔ ٹھیک